بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ہم آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم کو اپنے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت بڑی ہی دلچسپ قسم کی جنگ چھڑی ہوئی ہے. بہت ہی مزے کی جنگ ہے، دلچسپ ہے اور تھوڑی سی خطرناک بھی ہے. اور وہ جنگ یہ ہے کہ پاکستان کی اندر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو پنپنے کا موقع نہیں دینا. اور اب تک ایسا ہی ہوا ہے. 75 سالوں میں پاکستان کی سیاسی قیادت کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیا گیا. اس میں سیاسی قیادت کے اپنے جو کرتوت ہیں یا اپنی غلطیاں ہیں، اپنی کوتاہیاں ہیں، وہ تو اپنی جگہ برقرار ہیں. لیکن وہ اپنی جگہ برقرار نہ بھی ہوں تب بھی جس طریقے سے ہماری ملٹری لیڈرشپ نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جس طریقے سے سارے کے سارے سسٹم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اب 75 سالوں میں جتنے بھی تجربے کیے گئے وہ کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے اور اس میں لوگوں نے اس کو قبول کیا. لیکن یہ پہلا موقع ہے رجیم چینج کا کہ پاکستان کے عوام اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کو ابزارب نہیں کر سکے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ صحیح سمجھتے ہیں، کہ اس بار اسٹیبلشمنٹ نے زیادتی کی ہے اور اس بار غیر ضروری طور پہ رجیم چینج آپریشن کیا گیا اور اس میں ایک ایسی سیاسی جماعت اور ایک ایسے لیڈر کو فارغ کیا گیا جس کا کوئی قصور نہیں تھا اور جس نے کوئی کرپشن نہیں کی تھی. بڑا اسکیم تو کیا، چھوٹے اسکیم بھی اس کے نہیں آئے، بلکہ ان کے وزیروں پہ بھی کرپشن کے الزامات نہیں تھے. ایک میڈیا کی حد تک ایک ضرور تھا، میڈیا ٹرائل ضرور تھا، لیکن ایکچوئل نہیں تھا. اور اس کی تصدیق اس کے بعد ہو گئی کہ 15 مہینے 16 مہینے گزرنے کے باوجود اور بدترین مخالف جو ہیں وہ مسلط تھے اس ملک پہ، ان بدترین مخالفوں کے پاس بھی عمران خان اور ان کی کابینہ کے خلاف کوئی بھی ایسا کیس نہیں ملا کہ جس کی بنیاد پہ وہ یہ کہیں کہ جناب یہ ہے کرپشن کا میگا سکینڈل. ان کو ملا تو وہ ایک توشہ خانہ ملا اور توشہ خانہ کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے، میرا خیال ہے آنے والی کئی نسلیں یہ یاد کریں گی کہ ایسا کیس بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جنہوں نے بنایا وہ بھی رسوا ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کو ٹرائل کیا گیا اور جس طریقے سے ان کو سزا سنوائی گئی وہ بھی رسوا ہو رہے ہیں، کیونکہ روز روشن کی طرح ہر چیز عیاں ہو چکی ہے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک مسئلہ تو بنے ہوئے ہیں. اب پولیٹیکل پارٹی ماضی میں جس کو دل چاہتا تھا اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے، جس لیڈر کو چاہتے تھے اٹھا کے پھینک دیتے تھے، لیکن وقتی طور پہ کامیاب ہو جاتے تھے. آئندہ مستقلاً کبھی کامیابی نہیں ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے معاملے میں ان کو کامیابی ملی، اس سے پیچھے چلے جائیں شیخ مجیب الرحمان، ان کے معاملے میں بھی کامیابی نہیں ملی. اس کے بعد مسلم لیگ نواز شریف صاحب، اس سلسلے میں بھی کامیابی نہیں ملی. ایون جب نیپ نیشنل عوامی پارٹی خان عبدالولی خان ان کی پارٹی پر پابندی لگائی وہ بھی کامیابی نہیں ملی. یعنی کہ کسی بھی پارٹی کو نہیں ختم کیا جا سکا. ان کو اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے کئی چھوٹے چھوٹے گروپس کھڑے کیے گئے. ایم کیو ایم کی مثال ہمارے سامنے ہے، مسلم لیگ کی مثال ہمارے سامنے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی مثال ہمارے سامنے. اس میں سے گروپس نکال کے، دھڑے نکال کے یہ سارے کام کیے گئے، لیکن کوئی بھی پائیدار ثابت نہیں ہوا. تو لوگ اپنی بڑی پولیٹیکل پارٹی اور بڑے پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ ہی جڑے رہتے ہیں. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، مسلم لیگ نواز بھی موجود ہے، عوامی نیشنل پارٹی بھی موجود ہے، ایم کیو ایم بھی موجود ہے، جے یو آئی بھی موجود ہے. جے یو آئی کے اندر سے کئی دھڑے نکل چکے ہیں لیکن کامیابی نہیں ہوئی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے یہ تجربے ماضی میں بھی کیے جاتے رہے، لیکن اس بار یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان ان کی تو پہلے دن سے ہی لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور پہلے دن سے ہی سخت ترین قسم کا جو ریئیکشن ہے وہ آ رہا ہے. اور پھر ان پہ سب سے زیادہ مصیبتیں بھی اسی پارٹی پہ، اور طاقت کا استعمال جو ریاستی اور حکومتی طاقت کا جو استعمال ہو رہا ہے، بلکہ فاشسٹ طرز حکمرانی کے ذریعے جس طریقے سے پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ کیا گیا، اس سے بھی وہ پارٹی ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ زیادہ تگڑی ہو چکی ہے. اور لوگ اب انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں کہ جب موقع ملے گا تو ہم اپنا کام دکھا دیں گے. اور وہ موقع ہے الیکشن کا. الیکشن سے بچنے کے لیے پورے کے پورے جتن کیے جا رہے ہیں اور اس میں جتنے بھی اس وقت ان کے پاس ہیں، آپشن اے، آپشن بی، آپشن سی ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس، کہ جناب پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ عمران خان اور عوام کے درمیان فاصلے بہت پیدا کر دیے جائیں، تو وہ فاصلے نہیں ہوئے. پھر علیم خان ترین گروپ یہ آگے استحکام پاکستان پارٹی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. پھر پرویز خٹک صاحب آ گئے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اور لوگ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ. اور جب بھی الیکشن ہوگا یہ خدشہ نہیں بلکہ ان کو یقین ہے کہ اس وقت یہ ببل پھٹے گا
اور ببل پھٹے گا اور ووٹ بینک جو اس طرح ووٹ بینک جب باہر آئے گا تو وہ اس قدر آئے گا کہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا اور پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے الیکشن پہ ہوں گی. تو لہٰذا اس کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اب انتخابات سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ پاکستان ایک پہلا ملک ہے دنیا کا کہ جہاں پہ آئین بھی ہے, جمہوریت بھی ہے اور الیکشن بھی ہوتے ہیں, لیکن اس دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ آئین کی بھی نہیں مانی جا رہی اور الیکشن بھی نہیں کروائے جا رہے اور جمہوریت کو بغیر ووٹوں سے ایک بادشاہ کے انداز میں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ سارے کے سارے جو سٹیپ بائی سٹیپ میں نے آپ کو بتایا, اس میں مسلسل ہر معاملے میں ناکامی ہو چکی ہے اور ایون یہاں تک کہ عمران خان صاحب پہ 2 دفعہ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا, اس میں بھی وہ بال بچے, اللہ تعالیٰ نے بچایا. اب آ جائیں میڈیا پہ اب مزید سینسرشپ عائد کر دی گئی ہے. اب یہ جو لیڈر لیس احتجاج شروع ہوا ہے مہنگائی, بے روزگاری اور صرف بجلی والے ایشو پہ, ابھی تک صرف ایک بجلی کا معاملہ آیا ہے, ابھی گیس والے معاملے میں ہونا ہے کیونکہ گیس میں بھی IMF نے کہا ہے کہ گیس کے شعبے میں آپ نے جو کچھ کرنا ہے اس کو بھی امپلیمنٹ کریں اور ریفارمز لے کے آئیں اور وہاں پہ بھی جو آپ کا شارٹ فال ہے اس کو ختم کریں اور وہاں سے بھی ریونیو اکٹھا کریں. تو یہ کام ابھی ہونا ہے. اب آپ کی اکانومی جو ہے وہ بالکل اس کا ستیہ ناش ہوا ہے. اب نگراں وزیر خزانہ نے بھی کہہ دیا کہ جناب حالات تو اس سے کہیں زیادہ خراب ہے جو ہم نے سوچے تھے, تو میں آئی کیوں, وزیر خزانہ بنی کیوں, میں تو یہ سوچ رہی ہوں. تو نگران جو ہے سوائے کاکڑ صاحب کے اور سرفراز بگٹی صاحب کے باقی سارے جو ہیں وہ ان کو نانی اماں یاد آئی ہوئی ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں ابھی آنے والے دنوں میں مزید اس معاملے میں آہستہ آہستہ چیزیں جیسے آئیں گی. تو کیونکہ نگراں حکومت کے جو روٹس تو ہوتے ہیں یہ عوام میں, وہ تو آتے ہیں صرف الیکشن کروانے کے لیے, 60 دن کے لیے, 70 دن کے لیے, 80 دن کے لیے, اس سے زیادہ کے لیے تو آتے نہیں ہیں. لیکن یہ جو ایک پروگرام بنایا گیا تھا کہ طویل دورانیے کا سیٹ اپ لے کے آئیں گے اور لوگ اس کو ابزارو کر لیں گے, تو لوگوں نے کیا ابزارو کرنا ہے, لیڈر لیس احتجاج شروع ہو چکا ہے اور اس لیے یہ کام عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب اب جیل سے باہر وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کوئی معاہدہ کرنا نہیں ہے کیونکہ میں آرام سے بیٹھا ہوں, میں اپنا کام کر رہا ہوں, انتظار کر رہا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کب تک مجھے بند رکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے ایک نہ ایک دن باہر آنا ہی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں, الیکشن کو رکوانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. اب چیف الیکشن کمشنر کو پریزیڈنٹ صاحب نے لکھا کہ آپ مجھے بتائیں, آ جائیں اور تاریخ ڈسکس کریں, لیکن چیف الیکشن کمشنر نے ظاہر ہے وہ جن کے تھے انہوں نے جواب دے دیا کہ نہیں جناب آپ تاریخ نہیں دے سکتے, قانون ترمیم ہو چکی ہے تو لہٰذا اب آپ کی ضرورت نہیں ہے اور اب آپ کا عمل دخل نہیں ہے. یعنی ان کو جا کے ملنا بھی چیف الیکشن کمشنر نے گوارا نہیں سمجھا. یہ ان کی وہ ذہنی جو سوچ ہے, ذہنی پستی ہے سوچ کی, وہ سامنے آئی, ہمیں نظر آئی. اور اس کے بعد چونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی الیکشن نہیں چاہتی اور چیف الیکشن کمشنر صاحب بھی الیکشن نہیں چاہتے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی. اس کے بعد تیسری جماعت ہے مسلم لیگ نواز, وہ بھی الیکشن نہیں چاہتی, وہ بھی ڈیلے کرنا چاہتی ہے. وہ جسٹس قاضی فائز صاحب کا انتظار کر رہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب آئیں گے, چیف جسٹس بنیں گے تو ہمارے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہ جائیں گی. اب وہ ان کے آنے پہ پتہ چلے گا جسٹس قاضی فائز صاحب کے کہ واقعتاً ایسا ہی ہے یا پھر اس کے برعکس معاملہ ہو جائے گا. اور آئین چونکہ آئین جب سامنے آتا ہے نا جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو جتنے بھی تگڑے ججز ہیں اور جو جن کا کردار صاف ہو وہ پھر کسی اور کو نہیں دیکھتے, وہ پھر کانسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہوتے ہیں. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب آئیں گے تو معاملات آگے بڑھیں گے. بہرحال چیف الیکشن کمشنر صاحب اسٹیبلشمنٹ الیکشن نہیں چاہتی. اب آگے نگراں مسلم لیگ نواز الیکشن نہیں چاہتی. اب آ جاتے ہیں نگراں حکومت کی طرف. تو نگراں حکومت نے بھی اپنا وزن اسی میں ڈال دیا ہے اور جو وہاں سے اطلاع آئی چیف الیکشن کمشنر صاحب نے جو کہا وہی نگراں وزیر قانون صاحب نے بھی کہہ دیا, اور وہ یہ کہ صدر مملکت نے کہا کہ وزارت قانون سے ذرا پوچھیں. اب ان کو اندازہ نہیں ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ سارا کام یہ سارا کیوں کروا رہے ہیں, پروسیس کیوں کروا رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ یہ سارے ڈاکومنٹس سے پوری فائل تیار ہو رہی ہے اور اس فائل تیار جب ہو جائے گی تو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے رجوع کریں گے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے رجوع کر کے کہیں گے کہ جناب یہ چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں, یہ وزارت قانون کہہ رہی ہے, تو میری دانست میں یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینی ہے وہ میں نے دینی ہے اور الیکشن جو ہے وہ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان آلریڈی پنجاب اور KPK کے الیکشن میں یہ فیصلہ دے بھی چکی ہے کہ الیکشن 90 دن کے آگے نہیں جا سکتے اور اس کو بھی ٹیک اپ کر لیا گیا ہے ان کی نظر ثانی کی درخواست کو.
ادھر سے پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ اپنی ایک فائل تیار کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور یہ ساری کی ساری فائل جو ہے یہ اوپینین کے ساتھ اور صدر مملکت کے اپنے خط کے ساتھ یہ چلی جائے گی چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ جناب اب آپ ہمیں گائیڈ کریں، کیونکہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان، بنا دیا گیا ہے، واحد ملک ہے نہیں، بنا دیا گیا ہے کہ جہاں پہ تحریری دستور بھی موجود ہے، یہ کوئی روایات پہ نہیں چل رہا، تحریری دستور موجود ہے، اس دستور میں لکھا بھی ہوا ہے کہ الیکشن 60 دن کے اندر ہوں گے یا پھر 90 دن کے اندر ہوں گے، اس سے آگے الیکشن نہیں جا سکے گا، اور آج تک یہ الیکشن اس سے آگے گئے بھی نہیں، سوائے ایک دو واقعات کے، وہ بھی بہت چند دن گئے، اور اس کی ریزن ایک 17 اگست کا حادثہ تھا جس میں ہماری پوری کی پوری ملٹری لیڈرشپ C-130 میں دہشت گردی کا شکار ہوئی، اور دوسرا محترمہ بے نظیر بھٹو کا مرڈر شہادت تھی، اور اس میں بھی کچھ دن آگے گیا، اور اس کو بھی پھر آنے والی اسمبلی نے، پارلیمان نے اس کو کور دیا، اور اس ڈیلے کو لیگل کور دیا گیا۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے، اور یا پھر ہوتا ہے مارشل لا لگ جائے، اور مارشل لا میں پھر آپ جو مرضی کریں، تو اس وقت مارشل لا بھی نہیں ہے، ایمرجنسی بھی نہیں ہے، دستور بھی موجود ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے بھی موجود ہیں، لیکن الیکشن نہیں ہو رہا، اور ووٹ کے بغیر، الیکشن کے بغیر پنجاب میں بھی نگراں حکومت چل رہی ہے غیر منتخب، اور خیبر پختونخوا میں بھی غیر منتخب حکومت چل رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی پوری پشت پناہی حاصل ہے، طاقت کے بل بوتے پر مائٹ از رائٹ کا اصول چل رہا ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، لہذا اب جو میدان آگے سجنا ہے، یہ ساری چیزیں تیار ہو چکی ہیں، اب صدر مملکت جو ہے وہ اپنی آئینی اقدام اور اہمی اقدام جو ہے وہ قدم اٹھانے والے ہیں۔ یہ ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ان کا خیال ہے کہ جناب یہ صرف چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب جو ہیں وہ یہ کام کریں گے، اور آنے والے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس سلسلے میں گورنمنٹ کا سپورٹ کریں گے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی الیکشن جو پیٹیشن آئی تھیں، اس میں بھی کسی بھی آنریبل جج نے یہ نہیں کہا تھا کہ الیکشن 90 دن کے اندر نہیں ہونے، اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ آپ قبل از وقت ہم اس مسئلے پہ آ گئے ہیں، ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں، دوسرا یہ تھا کہ فل کورٹ بنا دیا جائے، تیسرا یہ تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کو بحال کر دیا جائے۔ تو یہ ٹیکنیکل پوائنٹس تھے، لیکن اس کے باوجود اب وہی ججز جو ہیں ان کے سامنے بھی یہ کیس چلا جائے تو 90 دن کے اندر الیکشن کروانا پڑیں گے، اور اسی لیے اب اس کو ریکنسیڈر کیا جا رہا ہے، اور وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی سزا ہو چکی ہے اور سزا سسپینڈ ہوئی ہے، لیکن وہ ڈسکوالیفیکیشن کی برقرار ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جلدی جلدی الیکشن کروا دیے جائیں، اور الیکشن کروا کے معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ تو یہ بھی ان کی بھول ہے، کیونکہ جب الیکشن آپ شیڈول دیں گے تو اس کے بعد جوڈیشری کیا کرتی ہے یہ وہ وقت آنے پہ بتائے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔